وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مقام کے اوپر جو جمع کیا ہے، رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول کرے اور علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کتاب ہے، دیکھیے، اصول ثلاثہ. یہاں اس میں 3 کتابیں ہیں، اصول ثلاثہ، قواعد اربع اور نواقض اسلام انشاءاللہ یہ تینوں کتابیں ہم لوگ پڑھیں گے. بہت انٹرسٹڈ کتاب ہے یہ. اور جو کتاب آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں نا، یہ اصول ثلاثہ، یہ کتاب بیسڈ ہے قبر کے سوالوں کے اوپر. کس کے اوپر؟ قبر کے سوالوں کے اوپر. سعودی عرب میں بچہ جو پہلا دن اسکول جاتا ہے نا، سب سے پہلا دن جو اسکول کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، اس کے کاپی پہ ٹیچر یہی 3 سوال لکھتا ہے. من ربک وما دینک ومن نبیک. کہا بیٹا پوری زندگی اسی کو سیکھنے میں لگا دینا. فرسٹ دن تم آئے ہو، یہی تمہارا ہوم ورک ہے، یہی تمہارے لائف ٹاسک ہے. پوری زندگی کا یہی ٹاسک ہے کہ آدمی قبر میں جا کے سکون سے سوئے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تک سکون کب ملے گی قبر میں؟ جب یہ ان 3 سوالوں کا جواب ہم دے دیں گے. 3 سوالوں کا جواب ہم دے دیں گے تب جا کر کے. اس کتاب کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی. محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی، یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں. ٹھیک ہے؟ انہی کے جانب نسبت کر کے انگریزوں نے ہم لوگوں کا نام کیا دیا؟ وہابی. یہ نام W ہنٹر کا دیا ہوا نام ہے، وہابی. کیا نام ہے؟ وہابی. لیکن ہم لوگوں کو وہابی نہیں، وہاب، عبد الوہاب تو یہ ان کے ابا کا نام تھا. ان کا نام کیا تھا؟ محمد. تو دیکھیے ان لوگوں کی چالاکی. اگر محمدی کہتے تو ہماری تعریف ہوتی، ہم لوگوں کی تعریف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ محمدی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کہا؟ وہابی. کیا کہا؟ وہابی. بہرحال تو یہ جو ہے نا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1115 ہجری، 1115 ہجری. دیکھیے غور سے، 1115 ہجری مانے چاند کی تاریخ. چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ مطابق 1703. ٹھیک ہے؟ 1703
میلادی. میلادی مانے یہ جنوری فروری والی تاریخ. یہ تاریخ کون سی؟ محرم سفر ربیع الاول والی یہ تاریخ. اور یہ 1700 بولیے 3 یہ جنوری فروری والی تاریخ. یہ ان کی پیدائش کا دن ہے. 1115 میں 1703 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. ان کی وفات جو ہوئی وہ 1206 میں. ٹھیک ہے. 1206 ہجری 18 جولائی 1792 مسیحی. یہ لکھ لیجئے گا 1792 18 جولائی. یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے. ان کے بارے میں اتنی مختصر معلومات ہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تاریخ پیدائش، تاریخ وفات. یہ پیدائش کی تاریخ ہے نا DOB، اور یہ انتقال کی پیدائش ہے DOD. ڈیٹ نہیں ہے پیدائش کی. ہو گیا. اب پیج نمبر 5 نکالیے اس کا. پیج نمبر 5 نکالے. پیج نمبر 5 کوئی پڑھیے تو، آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھیے اس کو. پیج نمبر 5. جی جی. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ہاں ہاں. جی علم حاصل کرنا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنا ہے. ہاں. اس حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہونا اور اس کی طرف دعوت دینا. اس راہ میں پیش آمدہ تکلیف پر صبر کرنا. ان مسائل کے دلیل اللہ تعالیٰ کے بس ہو گیا اتنا ہی کافی ہے. دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب میں پہلے لکھا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یہ اہل علم کا اسلوب ہے. وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھ دی، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب قیامت تک، اب جب تک ان کی کتاب یہ پڑھی جاتی رہے گی، ان کی دعا اس کتاب کے پڑھنے والوں کو ملتی رہے گی. اعلم کہتے ہیں جان لو، جان لو. رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یہ دعا کس کی ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعا ہے وہ آج ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ رحمت کی اس دعا میں ہم سب کے سب شریک ہوں گے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. تمہید ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یعنی ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہم پر 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے. کتنے مسائل کا؟ 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے. 4 مسائل ہے نا، ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے. کون کون؟ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلی چیز العلم. ٹھیک ہے. دوسری چیز العمل. تیسری چیز الدعوہ. چوتھی چیز الصبر. یہ 4 چیز سمجھ رہے ہیں؟ علم، عمل، دعوت، صبر. یہ 4 چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے.
واجب ہے. یہ 4 مسائل ہیں. کتنے مسائل؟ 4 مسائل. علم. علم کہتے کس کو ہیں؟ کہ علم اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت دلیلوں کے ذریعے حاصل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. علم معرفت مانے پہچان. معرفت مانے پہچان، اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، دین اسلام کی پہچان دلیلوں کے ذریعے سے حاصل کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ دین کہلاتا ہے. اب دیکھیے، ایک آدمی ہے، وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسی لیے وہ اللہ اکبر بولتا ہے. لیکن اس سے پوچھئے اللہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ تو کہے گا کہ اللہ ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے. نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. ہوا، پانی، ایٹم، طاقتیں، یہ سب کے سب ہوا ہے، یہ سب کے سب اللہ ہے. تو کیا وہ اللہ کی معرفت ہے؟ اس کو پہچان ہے؟ نہیں ہے. ہم آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ بتائیے کون ہے؟ ہاں؟ میں پوچھ رہا ہوں اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہ سوال کیجئے، اللہ کون ہے؟ نہیں ہوا جواب نہیں ہوا. یہی بات دلیلوں کے ذریعے، کتاب و سنت کے دلیلوں کے ذریعے ہم کو جاننے کا نام کیا ہے؟ علم. دیکھیے، علم کی بنیادی طور پر 2 قسم ہے. کتنی قسم؟ 2 قسم. خوب غور سے سمجھیے اس مسئلے کو. علم کی کتنی قسم ہے جی؟ 2 قسم. کون کون؟ علم شرعی، علم دنیاوی. ٹھیک ہے؟ علم شرعی، علم دنیاوی. یہ علم کی 2 قسم ہے. خوب غور سے اس کو دیکھیے اور سمجھیے. علم شرعی کی پھر 3 قسم ہے. کتنی قسم؟ 3 قسم. علم شرعی واجب، ٹھیک ہے، واجب، یہاں مستحب، یہاں مباح. 3 قسم. ٹھیک ہے؟ پھر یہاں علم دنیاوی واجب، مستحب، مباح. ٹھیک ہے؟ یا اس کو آپ اس میں ایک اور بڑھا لیجئے، حرام. حرام. اب سمجھے یا نہیں سمجھے سارے لوگ؟ ہٹ جاؤں میں؟ یہ دیکھیے جی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے جی؟ کسی کو مشکل ہو رہا ہے تو بولیے گا. مشکل ہو رہا ہے کیا؟ انگلش میں لکھنا، میں بول رہا ہوں اس کو سمجھیے پہلے. دیکھیے، علم کی پہلے 2 قسم، علم شرعی، علم دنیاوی. علم شرعی کی کتنی قسم؟ 3 قسم، واجب، مستحب، مباح. ٹھیک ہے؟ علم دنیاوی کی 4 قسم، واجب، مستحب، مباح، حرام. مباح، حرام. اس میں حرام نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ حرام ہے. اب جلدی سمجھیے اس کو. علم شرعی واجب کون سا علم ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم. جب تک ہم علم نہیں سیکھیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھیں گے، مطلب کیا سمجھیں گے؟ تو ایمان لانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے اس کا علم رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو بولوں آپ نے زندگی میں کبھی ہاتھی نہیں دیکھا ہے، ایک مثال، میں آپ کو کہوں کہ ہاتھی ایک جانور ہے، تو آپ کیا سمجھیے گا؟ ہو سکتا ہے چوٹی کی طرح ہوگا کوئی جانور، ہو سکتا ہے گائے کی طرح کوئی جانور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھا ہی نہیں آپ نے، اس کے مطابق آپ کو علم ہی نہیں ہے. علم جب کسی چیز کا ہو تبھی آپ کے ذہن میں وہ تصور آئے گا، نہیں تو آئے گا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے اللہ نے
کہا فعلم، پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد گواہی دو اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہاں علم، اب اس علم میں جو واجب ہے، لا الہ الا اللہ کا علم، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، یہ سارے علم حاصل کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب نماز کا علم ہم کو نہیں ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ روزے کا علم ہم کو نہیں ہے، روزے میں کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کتنے بجے سے کتنے بجے تک نہیں کھانا، سحری کس وقت کرنا، افطار کس وقت کرنا، روزے کی حالت میں کون کون سے کام نہیں کرنا، اس کا علم جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا روزہ رکھنا صحیح ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ علم کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ واجب، اس کا علم واجب، روزہ رکھنا، جو جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ واجب۔ کلیئر؟ سمجھ گئے؟ اس کے بعد مستحب، مستحب مانے کچھ چیزیں ہیں جو نفل ہیں، نفل ہیں، تو یہ مستحب سب کو حاصل کرنا ضروری نہیں، بہت دقیق مسائل، باریک مسائل جس کو کہتے ہیں، کاروبار کے مسائل اور دوسری چیزوں کے مسائل جو ضروری نہیں ہے، کہا یہ چلیے مستحب ہے۔ اس کے علاوہ لیکن اگر بستی میں، گاؤں میں 500 آدمی رہتے ہیں، غور سے سنیے، 500 آدمی بستی میں رہتے ہیں اور کوئی بھی اگر مستحب کا علم نہ سیکھا تو پورے کے پورے بستی والے گنہگار ہوں گے، کیونکہ اگر مستحب بھی دین ہے کہ نہیں ہے، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو مٹ جائے گا کہ نہیں، ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ کتنی رکعت سنت ہے؟ 4 رکعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اب کوئی پڑھے ہی نہیں ہے نماز، تو ہمارے بعد جو ہمارے بچے آئیں گے وہ دیکھ کے کیا سوچیں گے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ہی نہیں تھی، ہے یا نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس کا علم بستی میں اگر 500 لوگ ہیں تو اتنے لوگوں کو حاصل کرنا ضروری ہے جتنے میں وہ سنت باقی رہے، وہ سنت باقی رہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایک اور لفظ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے تو، کوئی بتائے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو ایک اور لفظ کہتے ہیں، کوئی؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، فرض کفایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ یہ کیا ہے فرض کفایہ؟ جیسے جنازہ، ہم لوگ یہاں بستی میں مثال کے طور پہ 50 گھر ہیں بستی میں، کسی ایک مسلمان آدمی کا انتقال ہو گیا، مرد ہو یا عورت، ہم لوگ میں سے کوئی نہیں گئے، نہ اس کے جنازہ میں گئے، نہ غسل، کفن، دفن کا ہم لوگوں نے انتظام کیا، سب اپنے گھر بیٹھے رہے۔ ہم سوچے کہ وہ چلا جاتا، وہ سوچا کہ وہ چلا جاتا، وہ سوچا کہ وہ چلا جاتا، پوری کی پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوتے، پوری کی پوری بستی لوگ گنہگار ہوتے۔ لیکن اگر 10 لوگ اس کے جنازے میں چلے گئے، اس کو نہلا دیا، دھلا دیا، مسجد لے کر کے آ گئے، جنازہ پڑھ لیا، لے جا کے دفنا دیا، تو 500 لوگ جو باقی موجود تھے سب سے گناہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کفایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ چند لوگ کر لیں تو باقی لوگوں سے اس کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سب نہیں کرے تو باقی سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد مباح، کھانے پینے کا علم، یہ چیز کھا رہے ہیں، وہ چیز کھا رہے ہیں، وہ چیز کھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، وہ چیز جو جسم کو نقصان دہ ہے، خوب غور سے سمجھیے، وہ چیز جو جسم کو نقصان دہ ہے، اگر اس کے کھانے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا علم رکھنا بھی واجب ہے، کیونکہ جسم کی حفاظت واجب ہے۔ جیسے کسی کو شوگر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس بیماری سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ تو کہا کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ شکر نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس کے باوجود بھی وہ پیٹ بھر بھر کے 1-1 کلو مٹھائی کھا رہا ہے ڈیلی، یہ جائز ہے؟ ہاں، ناجائز ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تو تھوڑا نقصان، نہ پورا نقصان، نہ خودکشی کر کے پورا جسم ختم کر سکتے، نہ کوئی ایسا کام کر سکتے جس سے آپ کی انگلی کاٹنی پڑے، نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ علم مباح ہے۔ اب آئیے علم دنیاوی۔ علم دنیاوی میں وہ چیز کا علم حاصل کرنا جو انسان کے لیے ضروری ہے، جیسے آج کل دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اتنا انگلش جاننا، اتنی یہ زبان جاننا، اتنی یہ زبان جاننا، جو واجب ہے ہمارے لیے وہ واجب ہے سیکھنا، ٹھیک ہے؟ اسی میں بستی میں، گاؤں میں کچھ لوگ ڈاکٹر بن جائیں، کچھ لوگ انجینئر بن جائیں، کچھ لوگ اور سول یہ میں چلے جائیں، کچھ اور میں چلے جائیں، تاکہ مسلمانوں کی ضرورتیں کیا ہو؟ پوری ہوں۔ اب اس کا آپ مشاہدہ اپنی کھلی آنکھوں سے کر چکے ہیں۔ جب ابھی مہاماری بیماری آئی تھی، ڈاکٹروں نے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جو مسلمان تھے وہ میدان میں اترے اور انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت مسلک لوگوں کا کیا کیا؟ علاج کیا۔ یہاں تک کہ کتنے لوگ بیمار ہوئے، سیریس کنڈیشن میں گئے، اور کتنے لوگ دنیا سے اللہ کے قضاء و قدر سے رخصت بھی ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ واجب ہے، اتنا سیکھنا واجب ہے۔ اس کے بعد مستحب ہے، جیسے انجینئرنگ اور دوسری چیز اس کا سیکھنا مستحب ہے، مباح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ علم میں سیکھے آدمی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کچھ علم حرام ہے، جیسے ڈانس کرنا، گانا گانا، ہارمونیم بجانا، اس طرح کے اور دوسری چیزیں، یا کمپیوٹر وغیرہ پہ، اے آئی وغیرہ پہ کوئی ایسی چیز ہم سیکھ رہے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی آواز، کسی کا سر، کسی کا دھڑ فٹ کر کے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر نشر کر دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا علم حاصل کرنا جس سے امت کو نقصان پہنچے، وہ علم سیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس میں ڈانس، گانا گانا، ہارمونیم بجانا، طبلہ بجانا، ڈھولک بجانا، ڈی جے بجانا اور اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں داخل ہے۔ اس کا علم کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ علم کے تعلق سے تفصیلی بات تھی۔ علم کی دو قسم، علم شرعی، علم دنیاوی۔ علم شرعی کی 3 قسم، واجب، مستحب، مباح۔ علم دنیاوی کی 4 قسم، واجب، مستحب، مباح اور حرام۔ اتنی بات جان گئے؟ اب اس کے بعد آئیے، جو کتاب و سنت کے اندر جس علم کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم شرعی ہے یا علم دنیاوی ہے؟ بتائیے۔ علم شرعی ہے، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کے رسول کی پہچان ہوتی ہے، اس کے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ علم دنیاوی جو علم شرعی سے ہم کو غافل کرتی ہو، یہ علم سیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلے یہ سیکھنا پڑے گا۔ پہلے کسی بھی بچے کو اتنی جانکاری دینا ضروری ہے جس میں اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا صحیح ہو جائے، جس میں اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے، اس کی عبادت صحیح ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں جتنا سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا لیول 0 ہے، اس کا لیول 0 ہے اور اس کا لیول 100% ہے، قسم اللہ کی وہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈگریاں کل قبر میں نہیں چلے گی۔ قبر میں کون سی ڈگری چلے گی؟ یہ ڈگری چلے گی۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ علم شرعی سے ملے گی۔ اسی لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد میں ہم کو بھی کامیاب کرے، آپ کو بھی کامیاب کرے، اور جن لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے اور اپنا سب کچھ صرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف قبولیت سے نوازے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ علم کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی۔ شیخ کیا کر رہے ہیں علم کی تعریف میں؟ ذرا پڑھیے، کوئی ایک آدمی پڑھیے، پڑھیے ذرا جلدی سے۔ علم حاصل کرنا نمبر 1، اس کے بعد پڑھیے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ، اس کے نبی اور دین اسلامی کی معرفت دلیل کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ جی، علم اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت کس کے ذریعے سے؟ دلیل کے ذریعے سے۔ اب ہم کہیں ہمارا دین کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔
یہ دلیل ہے، یہ بولنا آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمپرا ہے، رسم ہے، رواج ہے. وہ چیز جو دلیل کے بنیاد پر کی جاتی ہے وہ علم ہے، اور جو بغیر دلیل کے کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پرمپرا ہے، رسم ہے، رواج ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ روزہ فرض ہے؟ نہ نہ، کیا دلیل ہے کہ روزہ فرض ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ماشاءاللہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام مانے فرض علیکم الصیام، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، یہ دلیل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حج ہمارے اوپر فرض ہے، کیا دلیل ہے؟ بولیے کیا دلیل ہے؟ بتائیے. جب اسلام کے ارکان کی دلیل اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمپرا ہے. کوئی پوچھے حج فرض ہے، کیا دلیل ہے؟ کہ ہمارے دادا حج کرے تھے، ہمارے ابا حج کرے تھے، ہم بھی کرنے والے ہیں، یہ دلیل ہے؟ یہ پرمپرا ہے. کیا ہے؟ پرمپرا ہے. اور پرمپرا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، دلیل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اب وقت ہو چکا چونکہ انشاءاللہ. تو کتاب یہ کیسی ہے مزیدار ہے؟ ابھی اس کی گرہیں اور کھلیں گی. اس کتاب کو ہلکا مت سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی گرہ جب اور کھلے گی تو انشاءاللہ بہت علم ہے اس کے اندر، بہت علم ہے. بس خالی آپ لوگ جم کر بیٹھیے، جم کر اپنا وقت لگائیے، پڑھیے، سیکھیے، تو بہت ساری مفید باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب جو ہے محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.